تصور کریں ایک 5ویں جماعت کا بچہ کتاب کھول کر بیٹھا ہے لیکن وہ صفحے پر لکھے سادہ الفاظ بھی روانی سے نہیں پڑھ سکتا۔ یہ کوئی الگ تھلگ واقعہ نہیں، یہ ہمارے تعلیمی نظام کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر تعلیم کسی بھی قوم کی بنیاد ہوتی ہے تو پھر پاکستان کی بنیاد اتنی کمزور کیوں ہے؟ آخر کیوں آج بھی لاکھوں بچے اسکول کا دروازہ دیکھنے سے بھی محروم ہیں، اور جو اندر پہنچ بھی جاتے ہیں ان میں سے بہت سے معیاری تعلیم کے بغیر ہی باہر نکل آتے ہیں۔ یہ کہانی صرف اعداد و شمار کی نہیں، یہ ان لاکھوں بچوں کی کہانی ہے جن کا مستقبل ابھی بھی دھندلا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان میں تعلیم کی صورتحال ہر صوبے میں الگ ہے۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان، چاروں جگہ داخلے کی شرح، تعلیم کا معیار اور اسکول چھوڑنے کے رجحانات مختلف ہیں۔ دیہی علاقوں میں صورتحال شہروں کے مقابلے میں زیادہ سنگین ہے، اور بچیوں کی تعلیم اب بھی سب سے بڑا چیلنج بنی ہوئی ہے۔ کئی گھرانوں میں آج بھی یہ سوچ موجود ہے کہ بیٹی کو اسکول بھیجنا ضروری نہیں، اور یہی سوچ نسل در نسل غربت اور پسماندگی کو آگے بڑھاتی رہتی ہے۔ اب سرکاری اسکولوں کی حقیقت دیکھیں، بہت سے اسکولوں میں بنیادی سہولیات ہی موجود نہیں۔ پینے کا صاف پانی، واش رومز کی حالت خراب اور بجلی تک کا نظام نہیں۔ اساتذہ کی کمی ایک الگ مسئلہ ہے، جہاں ایک ہی استاد کو مختلف جماعتیں بیک وقت پڑھانی پڑتی ہیں۔ جدید لیبارٹریز اور لائبریریوں کا تو ذکر ہی الگ ہے۔ بہت سے اسکولوں میں یہ سہولیات کبھی موجود ہی نہیں رہیں۔ البتہ یہ بھی سچ ہے کہ کچھ سرکاری اسکولز میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے، تو پورے نظام کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا بھی درست نہیں۔ دوسری طرف پرائیویٹ اسکولوں کی بنیاد ہے۔ بڑے شہروں کے مہنگے اسکولوں میں معیار اچھا ہے لیکن فیس اتنی زیادہ ہے کہ عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہے، اور جو کم لاگت والے نجی اسکول ہیں وہاں اکثر استاذہ کو بہت کم تنخواہوں پر رکھا جاتا ہے، جس کا اثر براہ راست تعلیم کے معیار پر پڑتا ہے۔ کہیں کہیں تعلیم واقعی ایک منافع بخش کاروبار بن چکی ہے، اگرچہ یہ بات ہر نجی اسکول پر لاگو نہیں ہوتی۔ اور یہاں ایک سوال بنتا ہے، اگر سرکاری اسکول واقعی اتنے بہترین ہیں تو کیا ہمارے وزراء، ایم پی ایز اور اعلیٰ افسران اپنے بچوں کو انہی سرکاری اسکولوں میں بھیجتے ہیں؟ زیادہ تر جواب نفی میں ملتا ہے۔ تو پھر عام آدمی کا بچہ کیوں اسی نظام میں مجبور ہے جس پر خود فیصلہ کرنے والے اعتماد نہیں کرتے؟ اب نصاب کی طرف آتے ہیں۔ دنیا آج کہاں پہنچ چکی ہے تو ہمارا نصاب ابھی بھی کہاں کھڑا ہے؟ کریٹیکل تھنکنگ، پرابلم سالونگ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کوڈنگ، فائنینشیل لٹریسی، انٹرپرینیورشپ، ڈیجیٹل سکلز، کمیونیکیشن سکلز، سیوک ایجوکیشن اور کلائمیٹ چینج جیسے موضوعات پر بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔ ہمارا نظام اب بھی رٹے اور نمبروں کی دوڑ پر مبنی ہے، جبکہ دنیا عملی سیکھنے اور تحقیق کی طرف بڑھ چکی ہے۔ اسی ساری بحث میں استاد کا کردار سب سے اہم ہے۔ استاد کسی بھی قوم کا معمار ہوتا ہے۔ اگر کہیں غفلت یا بدعنوانی موجود ہے تو احتساب ضروری ہے، لیکن پورے استاد طبقے کو بدنام کرنا یا سر عام ان کی تذلیل کرنا کسی مسئلے کا حل نہیں۔ اصلاح ہمیشہ عزت، تربیت اور احتساب کے ساتھ ہونی چاہیے، نہ کہ الزامات اور بے عزتی کے ساتھ۔ اب دیکھیں کہ دنیا کی کامیاب ممالک نے کیا کیا۔ فن لینڈ میں ہوم ورک کم رکھا جاتا ہے لیکن سمجھ بوجھ پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، اور اساتذہ کو بہترین تربیت دی جاتی ہے۔ سنگاپور نے ریاضی، سائنس اور ٹیکنالوجی پر خاص توجہ مرکوز کی۔ جنوبی کوریا نے تعلیم کو قومی ترجیح بنایا اور اساتذہ کے رتبے کو بلند کیا۔ جاپان نے نظم و ضبط، اخلاقیات اور عملی تربیت کو نصاب کا مرکز بنایا۔ ان ممالک نے صرف عمارتیں تعمیر نہیں کی، انہوں نے تعلیم کو اپنی قومی پالیسی کا دل بنا دیا۔ تو پاکستان کو کیا بدلنا ہوگا؟ تعلیم کے بجٹ میں حقیقی اضافہ، ہر بچے کے لیے یکساں معیار کی تعلیم، اساتذہ کی بہترین تربیت اور مناسب تنخواہیں، جدید اور عملی نصاب، سیاسی مداخلت کا خاتمہ، ہر اسکول میں بجلی، پانی، انٹرنیٹ، لیب اور لائبریری کی موجودگی، اور میرٹ پر بھرتیوں کے ساتھ شفاف احتساب۔ یہ سب کوئی ناممکن کام نہیں، بس نیت اور مسلسل عمل کی ضرورت ہے۔ دنیا کی کوئی بھی قوم صرف سڑکیں، پل اور بڑی عمارتیں بنا کر ترقی نہیں کرتی۔ اصل ترقی کلاس روم کے اندر ہوتی ہے۔ جب ایک غریب گھر کے بچے اور ایک امیر گھر کے بچے کو ایک جیسی معیاری تعلیم ملے گی تبھی پاکستان حقیقی معنوں میں ترقی کی طرف بڑھے گا۔ اگر ہم نے آج تعلیم کو اپنی پہلی ترجیح نہ بنایا تو آنے والی نسلیں بھی انہی مسائل میں الجھی رہیں گی جن میں سے آج گزر رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ کریں، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔